بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم امتی ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ادنا خادم ہیں اور محب ہیں اس ہستی کے جو امام الانبیاء ہیں، سید عالم ہیں، محبوب خدا ہیں، رحمت دو عالم ہیں، شفیع المذنبین ہیں، یعنی ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری خواہش، آرزو اور مقصد حیات ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کا مطالعہ کیا جائے، ان کا علم ہو، اور پھر ہم بھی اپنی زندگی کے شب و روز اس طرح گزاریں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس میں واضح ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز کیسے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، آپ کے کیا معمولات تھے، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کیا ہیں، تاکہ ہم بھی اسی طرح ماہ رمضان کے شب و روز جو ہے گزار سکیں، اس نیت سے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہماری زندگی بھی پاکیزہ بن جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، میری اسوہ حسنہ کو دیکھو اور میرے طریقوں کو اپناؤ۔ فرمایا کہ جب تم میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اسی کی رضا کے متلاشی تھے اور اللہ کی محبت کے طلبگار تھے، لیکن جب تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں اعزاز یہ ملے گا، ترقی یہ ملے گی، محب کی بجائے اب تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ تو یہ اتباع کا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ آگے بھی اعزاز بیان کیا گیا ہے، اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کو اپناتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یعنی سنت رسول کو اپنانا یہ دلیل ہے محبت رسول کی، اور فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ میرے قرب میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ بکثرت برکات ہیں اتباع رسول کی۔ تو اب بیان یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے، تاکہ ہم بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اور زندگی کے باقی معاملات کو ایک طرف رکھ کے معاشرہ کیا کر رہا ہے انہیں دیکھے بغیر ہماری نظر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہو، اور گویا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے، ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، کس طرح اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے ساری کا انتظام، کبھی کس طرح افطاری ہوتی تھی، اور باقی اعمال جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے ایک عبادت ہے، تو عبادت کے لیے نیت ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ روزے کی نیت کیا کرتے تھے، آپ کا یہی طریقہ تھا۔ اور آپ پھر روزے کے لیے جب صبح ہوتی تو ساری فرمایا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، اور کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ بھی سحری جو ہے فرمایا کرتے تھے، اور سحری جو ہے آپ اس میں کم کھایا کرتے تھے،
اور آپ سحری کا اہتمام جو ہے کھجوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی آپ سنتیں دیکھتے رہیں، کھجوروں کے ساتھ آپ جو ہے سحری کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کھانا بھی کم کھاتے تھے، اور کبھی جو ہے کھجوریں میسر نہ آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی سے سحری فرمایا کرتے تھے۔ اور بس اوقات جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے سحری کا اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری فرمایا کہ ساری اور نماز کے درمیان، جماعت کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنا کہ 50 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ کے معمول کو دیکھا، آپ کے ساتھ انہوں نے جو ہے ساری فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سحری کے بعد پھر 2 رکعت نماز سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز ہے، واضح ہے سنتیں ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز فجر کی امامت فرمایا کرتے تھے، یعنی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں تشریف فرما ہوتے اور پھر انتظار کرتے کب جو ہے بلال جو ہے پھر نماز کے لیے جو ہے بلاتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اپنی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے انہی میں سے آپ نکل کر کے، کیونکہ واضح ہے وہ مسجد کے قریب ہی تھے، مسجد نبوی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہاں تشریف لے جاتے اور نماز فجر پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ مسجد میں نماز فجر پڑھ لینے کے بعد مسجد میں بیٹھتے، اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے، اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر کا سلسلہ چلتا رہتا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک آپ بیٹھے رہتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر 2 رکعت نماز جو ہے اشراق پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھ لینے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اشراق کے، تو فرمایا ایسے ہی ہے جیسا کہ حج اس نے کیا ہو اور عمرہ کیا ہو۔ حج اور عمرے کا جو ثواب ہے وہی ثواب جو اسے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ان اعمال کو سر انجام دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی تشریف فرما ہوتے، اور ماہ رمضان میں اپنے گھر کے معاملات کو بھی دیکھتے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے گھر کے کام کاج کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان سے خوشی کا اظہار کرنا، جیسے شوہر اپنی بیوی سے ملتا ہے عام دنوں میں، یعنی ان کا قرب حاصل کرنا، ان سے بوس و کنار ہے، سینے سے لگانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اور روزے کی حالت میں بھی اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے اپنے سینے سے لگاتے اور بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ اگرچہ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ تو اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے، عام انسان کے لیے قدر جو ہے وہ مشکل ہے، خاص کر کے جو جوان ہے، بس اوقات بیوی کا اتنا قرب کی وجہ سے بوس و کنار یا سینے سے لگانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے اپنے روزے کا نقصان کر بیٹھے، تو اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ بڑے آدمی جو ہے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یا اگر انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا مغرب سے پہلے آپ جو ہے ذکر کیا کرتے تھے اور مخصوص دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں جو ہے وہ ثابت ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب مغرب کی اذان ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے افطاری کا سامان آپ کی ازواج مطہرات لاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے افطاری فرمایا کرتے تھے، اور وہی کھجوروں کے ساتھ، اگر کھجوریں میسر نہیں ہے تو پھر پانی یا جو چیز میسر آ جاتی تھی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے جب افطاری فرماتے تھے تو کھجوروں کے ساتھ
اگر کھجوریں میسر نہیں آتی تو پھر جو ہے پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے روزہ افطار کر لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نماز مغرب ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا وہ طریقہ بھی ہے، مغرب ادا کرتے تھے۔ پھر نماز مغرب فرض ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر تشریف لاتے، اور پھر بعد والی سنتیں آپ گھر میں ادا کیا کرتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ عبادت جو ہے وہ گھر میں بھی ہو، اور گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ نہیں کہ انسان ہمارا وقت جو ہے مسجد میں بیٹھا رہے، فرائض بھی وہاں ادا کرے، سنتیں بھی ادا کرے، تو ایسا نہیں۔ پہلے والی سنتیں ہوں فرض سے پہلے، جیسے فجر کی پہلے 2 سنتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے زور کی ہوں یا مغرب کی بعد والی سنتیں ہوں یا باقی جو نمازیں اس سے پہلے والی سنتیں ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا سنتیں جو ہے وہ گھر میں ادا کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت کا حصہ جو ہے وہ گھر کے لیے بھی رکھے، نماز کا حصہ گھر کے لیے بھی ہو۔ گھر میں نماز پڑھیں گے تو واضح ہے پوری فیملی جو ہے نماز کا اہتمام کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یعنی مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے، سنتیں ادا کرتے، پھر اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے، ان سے باتیں کرتے، جو بھی دنیاوی ہیں یا اخروی معاملات ہیں ان سے باتیں ہوتی، اور پھر جب عشاء کی اذان ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں پہلے سنتیں پڑھ لیتے تھے، عشاء سے پہلے سنتیں غیر مقدہ ہیں یا ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے تشریف لے جاتے تھے نماز عشاء ادا کرنے کے لیے۔ نماز تراویح کے حوالے سے تو جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 3 راتیں جو ہے اپنے اہتمام فرمایا باقاعدگی سے، جیسے نماز تراویح ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے اس طرح کا اہتمام نہیں تھا کہ امامت ہو اور روزانہ ہو اور پورا قرآن پڑھا جائے۔ آپ نے 3 راتوں میں اہتمام تو فرمایا ہے، قیام اللیل تھا وہ، اور یہ قیام اللیل بھی رات کی آخری گھڑی میں تھا۔ ہم تو فجر عشاء نماز کے بعد، نماز عشاء کی جماعت کے بعد فوراً جو ہے تراویح شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول تھا 3 راتوں میں وہ یہ ہے کہ آخری گھڑی میں، اس کی وجہ یہ کہ آخری گھڑی جو ہے خاص گھڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس لیے تہجد کا حکم بھی یہ ہے کہ جب آخری گھڑی شروع ہو تو اس وقت جو ہے آخری تہائی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے تہجد پڑھی جائے، قیام اللیل کیا جائے۔ تو آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے آپ نے تراویح پڑھائی، لیکن یہ تراویح نہیں ہے، اسے قیام اللیل جو ہے کہا جاتا ہے۔ تراویح جو ہے ایک الگ سنت ہے جس کا باقاعدگی سے اہتمام جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جماعت کی صورت میں، اور پورا قرآن جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو وتر سے پہلے جو آپ سو جایا کرتے تھے، عام دنوں کا جو معمول ہے۔ پھر جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اسی وقت جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ تو سو جاتی ہیں، یعنی وضو کے بغیر جو ہے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھیں جو ہے وہ سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جس کی عادت ہو وہ اس وقت جو ہے وطر نہ پڑھے، بعد میں جو ہے وطر پڑھے نماز تہجد کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ ماہ رمضان میں اپنی ازواج مطہرات سے رات کی گھڑی میں ہم بستر بھی ہوا کرتے تھے، جماع بھی کیا کرتے تھے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان کی وجہ سے جو ہے یہ جو شرعی حق ہے، عبادت ہے، فرمایا کہ شوہر کا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق قائم کرنا، فرمایا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دن میں تو واضح ہے روزہ ہے، روزے کی پابندیاں ہیں، اگر روزے کی حالت میں جو ہے بیوی کے قریب جائے گا تو گناہ بھی ہوگا اور روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ اور رات کو جو ہے اجازت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بس اوقات سو جاتے تھے، اسی وقت غسل نہیں کرتے تھے، سحری وقت جب اٹھتے تھے تو آپ غسل فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے آپ سحری فرماتے تھے، ساری فرمایا کرتے تھے، یا پھر جو ہے یہ بھی اجازت ہے کہ منہ دھو کر ہاتھ دھو کر کے جو ہے سحری کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز فجر سے پہلے جو ہے غسل کر لینے کے بعد نماز فجر کا اہتمام کریں۔ تو آپ کا یہ عمل جو ہے امت کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہے کہ دن ہے وہ پابندیاں ہیں، اور رات میں اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں۔ یہ نہ ہو کہ بس جو ہے وہ یہی ایک ہی فکر ہو کہ ہم نے تو بس نماز تراویح بھی پڑھ لی، یہ کام بھی کر لیا اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارا معمول تھا ماہ رمضان میں، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ جو ہے تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی ہے، ذکر بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، اور کم کھانا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ مسلسل روزہ بھی رکھتے تھے۔ واضح ہے صحابہ کرام نے جب دیکھا تو وہ بھی رکھنے لگ گئے، لیکن وہ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو گویا کہ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انداز سے ماہ رمضان گزارتے تھے۔ واضح ہے کہ اگر ہم اس طرح کا ذہن بنا لیں اور ہمارے سامنے یہ تعلیمات موجود ہوں تو اس کی یقینی طور پر جو ہے برکات ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔